السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزم سامعین، ہم حروف مفردات انشاءاللہ کوشش کر کے صحیح مہارت کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ازبر کر چکے ہوں گے۔ عزیزم، اس سے آگے ہم مطلوب، لازمی، کلیات اور اصول و ضوابط اس سبق میں ازبر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی اگر ہم اچھی طرح 2 قسطوں میں بتا رہا ہوں، اگر آپ ان پر خوب غور کریں 5-10 دن، تو اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں سبق کا۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکت، اور جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں جب ہوگا تو پھر حرکت کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ متحرک حرف جہاں متحرک کہا جائے گا، آپ کو آسان سی سمجھ آ جائے گی کہ یہ زبر، زیر اور پیش والا حرف ہے، یعنی حرکت والا حرف ہے۔ جس الف پر کوئی حرکت آ جائے اسے الف نہیں کہنا، حمزہ کہنا۔ اس کو الف نہیں حمزہ کہنا، حمزہ، 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 حمزہ۔ حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے، پر پڑھے جانے والے حروف کی تعداد 7 ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ انہیں اچھی طرح ازبر کرنا ہے۔ خو، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف۔ اس طرح یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ ان کو ہر صورت میں ازبر کرنا ہے اور ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ موٹے پڑھے جانے ہیں، انہیں پر پڑھنا ہے، انہیں بھاری آواز سے پڑھنا ہے۔ زبر، زیر اور پیش کا تکلم صحیح ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ زبر کو زبر کہیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا۔ زیر ایسے نہیں، زیر یعنی زا کو چبا کر پڑھنا ہے، چونکہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے حروف مفردات میں کہ زا جو حرف ہے، جو نقطہ جس پر ایک ہوتا ہے، اس کو چبا کر پڑھا جاتا ہے۔ اور زبر والے حروف جو اوپر ہوتی ہے ٹیڑھی سی ایک لائن چھوٹی، زبر، اس کے جتنے بھی جن حروف پر زبر آئے گی انہیں منہ اور آواز کھول کر پڑھنا، انہیں منہ اور آواز کھول کر پڑھنا۔ زیر والے حروف جتنے بھی آئیں گے انہیں آواز اور منہ کو پست کر کے پڑھنا ہے، یعنی آواز بھی باریک ہو جائے گی اور منہ بھی پست ہو جائے گا، ہونٹ پست ہوں گے، نیچے کی طرف ہوں گے۔ جبکہ پیش والے حرف کو ہونٹ گول کر کے باریک آواز سے پڑھنا ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے اور آواز کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ پڑی زبر، پڑی زیر اور سیدھے پیش کو ہرگز لمبا نہیں کرنا، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، چھوٹا پڑھنا ہے۔ لیکن چھوٹا پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ جھٹکا لگائیں، جھٹکا نہ بنے، لیکن چھوٹا پڑھنا ہے، لمبا نہیں ہونے دینا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور پر حروف پر رہیں، باریک حروف باریک پڑھے جائیں اور ان کا اثر آپس میں ایک دوسرے پر نہ ہو، یعنی ساتھ ہی ایک موٹا حرف آ گیا اور ایک باریک آ گیا تو پر کا باریک پر اور باریک کا پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پر رہے،
باریک باریک رہے۔ یاد رکھیے را پر اگر زبر اور پیش ہوگی تو اسے ہم پر پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو اسے باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر را ساکن ہو یعنی اس پر جزم ہو تو اس سے پہلے حروف کے لحاظ سے اسی اصول کے مطابق پڑھنا ہے، یعنی را ساکن ہو اور اس سے پہلے آنے والے حروف پر اگر زبر اور پیش ہوگی تو یہ را موٹی پڑھی جائے گی، اگر اس سے آنے والے پہلے حروف کے نیچے زیر ہوں تو وہ اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حروف پر دو زبریں یا دو پیشیں آ جائیں، یعنی پیش اور زبر کی تنوین ہو تو اس کو موٹا، اگر زیر کی تنوین ہو تو باریک اس را کو پڑھیں گے۔ خود را پر بھی ایسا ہی اصول ہے کہ دو زبریں ہوں اور دو پیشیں ہوں تو پر پڑھنا ہے، دو زیریں ہوں تو باریک پڑھنا ہے، یعنی اصول ایک ہی ہے، اس کے اپنے اوپر یا وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حروف پر اصول ایک ہی چل رہا ہے۔ امید ہے آپ یہاں تک کی بات کو انشاءاللہ سمجھ گئے۔ تنوین کہتے ہیں دو زبریں، دو زیریں یا دو پیش کو۔ اگر دو زبریں ہوں تو زبر کی تنوین کہلاتی ہے، دو زیریں ہوں زیر کی تنوین کہلاتی ہے، دو پیش ہوں تو پیش کی تنوین کہلاتی ہے۔ تنوین کو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کے برابر لمبا کر کے تنوین کو پڑھا جاتا ہے۔ غنہ ناک میں آواز کو روک لینے کا نام غنہ ہے۔ تنوین کو غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہ زبر کی ہو یا زیر کی ہو یا پیش کی ہو۔ اسی طرح یہاں تک اگر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے تو اب آگے چلتے ہیں کہ ساکن کیا ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے، جس حرف پر جزم کی علامت ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ کی تعداد 5 ہے، حروف قلقلہ 5 کی تعداد میں ہے، 5۔ وہ کون کون سے ہیں؟ با، جیم، دال، طا، قاف۔ یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ یہ کب قلقلہ بنتے ہیں؟ ان پر وقف ہو یا یہ ساکن ہو۔ با، جیم، دال، طا، قاف اگر ان پر جزم ہو یعنی ساکن ہوں تو ان کو قلقلہ پڑھنا ہے، اگر ان پر وقف آ جائے تو بھی قلقلہ پڑھنا ہے۔ قلقلہ سے مراد ہے کہ منہ سے آواز کو باہر نکال دینا، منہ سے آواز روکنا نہیں، باہر نکال دینا، جیسے اب، 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 اج، 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 یعنی آواز منہ بند نہیں کیا، آواز کو جانے دیا باہر۔ پہلے چونکہ ہم یہ سب کچھ سیکھ چکے ہیں اس لیے دہرائی کے طور پر آسانی کے لیے آپ کو ازبر کرنے میں ایک پلیٹ فارم مل جائے کہ آپ جو اصول و ضوابط ہیں ان کو آسانی سے یاد کر سکیں، اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر کسی حرف پر کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آ جائے تو وہ مدہ کی طرح ایک الف کر کے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کے لیے اس حرف کو جس پر علامات کھڑی ہوں، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اسے حرکات مدہ کہتے ہیں۔ دوسری حرکات مدہ ہیں، وہ حرکت کے لیے 3 حروف ہیں، مدہ کے لیے 3 حروف ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ الف کیسے مدہ بنتا ہے؟ الف خالی ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ جتنے مدات ہیں یہ واو، الف
اور یا ان کو اگر یہ مدہ ہوں تو انہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اب سوال ہے کہ واو کیسے مدہ بنتی ہے؟ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو، واو ساکن ہو یعنی اس پر جزم ہو یا اس پر وقف ہو، اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اسے مدہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، بو بو، ایسے ایک الف کے برابر۔ یا تب مدہ ہوتی ہے جب اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے، پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتی ہے۔ اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بی با بو بی، ایسے کر کے۔ حرف لین دو ہیں، حرف لین دو ہیں، واو اور یا، واو اور یا ساکن ہوں یعنی دونوں ساکن ہوں، اور ان دونوں سے پہلے اگر زبریں آ جائیں تو یہ دونوں لین ہوتے ہیں۔ لین حروف کو نہ تو لمبا کر سکتے ہیں اور نہ چبا سکتے ہیں، نرم اور چھوٹا پڑھنا ہے، نرم اور چھوٹا کر کے پڑھنا، نہ چبانا ہے نہ لمبا کرنا ہے۔ کون کون سے حروف ہیں لین؟ واو اور یا، واو ساکن ہو اور یا دونوں ساکن ہوں، ان سے پہلے حروف پر زبریں آ جائیں تو یہ لین بنتے ہیں۔ لین کو نہ کھینچ کر پڑھنا ہے اور نہ ہی اسے چبانا ہے، یعنی چبا کر نہیں پڑھنا، نرم پڑھنا ہے، چھوٹا پڑھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، امید ہے غور سے سنیں گے اور آس پر کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔